اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ السابع والتقسیم نحو قول امیر المؤمنین علیہ السلام وانه لا بد للناس من امیر برن او فاجرن برن او فاجرن۔ بحث ہماری عزیزو او کے بارے میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا کہ متأخرین نے او کے 12 معنی ذکر کیے ہیں۔ آج ہم نے ان 12 معنوں میں سے او کا 7واں معنی پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ او کا 7واں معنی 12 معنی میں 6 پڑھ لیے ہم نے، 7واں آج ہے کہ او تقسیم کے لیے آتا ہے۔ او کس کے لیے آتا ہے؟ تقسیم کے لیے آتا ہے، جیسا کہ یہ مولا امیر کا قول پڑھا ہے اِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ۔ لوگوں کے لیے امیر کا ہونا ضروری ہے، برن نیک ہو یا فاجر ہو۔ تقسیم کر رہے ہیں برن او فاجر، نیک ہو یا بد۔ ابن مالک نے اس تقسیم والے معنی کو ذکر کیا ہے اپنی منظومہ صغرا میں بھی اور شرح کبرا میں بھی۔ ان کی جو منظومہ صغرا ہے اس کا نام الفیہ صغرا ہے، اس کو کہتے ہیں، اور شرح کبرا، شرح الفیہ کبرا میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ابن مالک نے یہ او کا معنی جو تقسیم ہے اس کو اپنی منظومہ صغرا جس کو کہتے ہیں الفیہ صغرا اور شرح کبرا میں اس کو ذکر کیا ہے۔ پھر اسی ابن مالک نے کتاب تسہیل اور شرح تسہیل میں تقسیم کے معنی سے عدول کر کے کہا ہے کہ او تعطیل التفریق، او جدا کرنے کے لیے، تفریق المجرد، یہ کہا ہے اپنی منظومہ صغرا میں اور شرح کبرا میں۔ کیا کہا؟ او تقسیم کے لیے۔ کتاب تسہیل اور شرح تسہیل میں تقسیم کو چھوڑ کے کیا کہا کہ او تفریق مجرد کے لیے آتا ہے، جدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو تفریق مجرد ہے اس کی مثال یہ ہے ان یکن غنیًا او فقیرن قالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہے۔ ابن مالک کے جو علاوہ ہیں انہوں نے او کو تعبیر کیا ہے تفصیل، کہ او کس کے لیے آتا ہے؟ تفصیل کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے بھی یہی کہا قالوا کونوا ھودا او نصارا، یہ آگے کہا تھے الا قالوا ساحر او مجنون۔ یہ جو او ہے یہ تفصیل کے لیے آ رہا ہے، یعنی قالت الیہود کونوا ھودا، یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے یہودی بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اچھا، وقالت النصارى کونوا نصارى تہتدوا، اور نصارہ نے کہا، تفصیل ہے کہ عیسائی بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تقسیم کا معنی 7واں معنی ہے او کا۔ ابن مالک نے مطلب ہے تقسیم کا معنی ذکر کیا اور پھر اس سے ایک اور کتاب میں کہا او کا معنی تفریق ہے، اور ابن مالک کے علاوہ انہوں نے اسی او کو تفصیل کے معنی میں بدل دیا، کہا اس سے مراد تفصیل ہے۔ تو یہ ہوا 7واں معنی۔ عبارتیں مختلف ہیں خلاصہ۔ اچھا، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو 8واں معنی آ رہا ہے وہ ہے کہ او بمعنی اللہ ہے۔ او بمعنی اللہ
استثناء کے لیے آتا ہے، او بے معنی اللہ ہے، اور وہ تھوڑا سا مشکل ہے، دقیق ہے، توجہ آپ کی پوری چاہیے ہوگی. پہلے اس کو پڑھ لیں تاکہ اس کی جب وضاحت ہو تو پچھلے والا نہ بھول گیا ہو. اس 7ویں کو پڑھ لیتے ہیں، پھر 8ویں پہ غور کرتے رہتے ہیں. توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السابع التقسیم، یعنی او کا 7واں معنی تقسیم، تقسیم کے لیے آتا ہے. نحو قول امیر المومنین علیہ السلام وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ. مولا امیر کا قول ہے اِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ، لوگوں کے لیے امیر کا ہونا ضروری ہے، بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، نیک ہو یا فاجر ہو. اور تقسیم کے لیے ذکرہ ابن مالک فی منظومتہ الصغری وفی شرح الکبری. ابن مالک نے ذکرہ تقسیم والے معنی کو ذکر کیا ہے، فی منظومتہ، منظومتہ تثنیہ ہے، یعنی بنام الفیہ صغری اور الفیہ کبری، دو منظومہ. ابن مالک نے تقسیم کے معنی کو ذکر کیا اپنی دو منظومہ صغری اور، ٹھیک ہے، صغری یعنی الفیہ صغری اور الفیہ کبری میں. وفی شرح الکبری، شرح الفیہ کبری میں ثم عدل عنہ فی التحصیل و شرح. ثم عدل، کس نے؟ ابن مالک نے عدول کیا عنہ، اس تقسیم کے معنی سے، یعنی تقسیم کا معنی نہیں کہا کتاب تحصیل اور شرح تحصیل میں، کیا کیا ہے؟ فقال تعطیل التفریق المجرد من الشک والابہام والتغییر. فقال، ابن مالک نے کہا تعطیل التفریق، تعطی یعنی مستعمل، یہ او استعمال ہوتا ہے تفریق مجرد، صرف جدا کرنے کے لیے، صرف تفریق جو مجرد ہے شک سے اور ابہام اور تغییر سے. وَأَمَّا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ فَإِنَّ مَعَ كُلِّ مِنْهَا تَفْرِيقًا مَصْحُوبًا بِغَيْرِ. توجہ، هذه الثلاثة سے مراد شک، ابہام، تغییر. هذه الثلاثة شک، ابہام، تغییر. جب او کا معنی شک ہوگا، ابہام ہوگا، تغییر ہوگی تو ان کے ساتھ ساتھ تفریق بھی ہوگی. تفریق بھی ہے ان تین کے ساتھ، شک، ابہام، تغییر کے ساتھ ساتھ تفریق بھی ہے. وَأَمَّا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، اما یہ تین شک، ابہام، تغییر، فَإِنَّ مَعَ كُلِّ مِنْهَا تَفْرِيقًا مَصْحُوبًا بِغَيْرِهِ. کل منہا، ان تین میں سے ہر ایک کے ساتھ تفریق بھی ہے، مصحوباً جو ملی ہوئی ہے، تفریق ہمراہ ہے، بغیر تفریق، بغیر تفریق یعنی شک بھی ہے، تفریق بھی ہے، تغییر بھی ہے، تفریق بھی ہے، ایسی ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ ہے. وَمَثَّلَ بِالنَّحْوِ أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا وَفَقِيرًا. مثلو مثال دی ہے تفریق کی، مثلو کس کی بلا؟ تفریق مجرد کی، بِالنَّحْوِ أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا وَفَقِيرًا. یہ او کس کے لیے؟ تفریق مجرد کے لیے ہے، خواہ ہو کوئی مالدار یا غریب. یہ نا گواہی کے بارے میں ہے، جس پہ گواہی دینی ہے وہ مالدار ہو یا فقیر ہو، گواہی دینی چاہیے. ان یکن غنیًا او فقیرًا، ٹھیک، یہاں او تفریق کے لیے خواہ وہ امیر ہو یا غریب. اگلی مثال میں بھی تفریق ہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا او نصارا تہتدوا. ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ قالت الیہود کونوا ہودا، یہودیوں نے کہا ہود ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ، تہتدوا. ٹھیک، پھر جدا ہے، او جدا کر رہا ہے. وقالت النصارى کونوا نصارا تہتدوا، نصارہ نے کہا عیسائی ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. او تفریق کے لیے. وغیرہ عدلان العبارتین، غیر ابن مالک نے عدول کیا ان دو عبارتوں سے. دو عبارتیں، ایک یہ تھی او تقسیم کے لیے، دوسری یہ تھی کہ تفریق کے لیے.
ابن मालिक की इबारत, लेकिन गैर इब्न मालिक ने दोनों से अदूल करके क्या कहा है, फ़अब्बर बित्तफ़सील, और तफसील के लिए आता है वह मसला, पिछला भी पढ़ो ये भी ठीक है, वह मसला बेनहवे, ये भी हो जाना चाहिए, वह मसला बेकौले ही, अल्लाह ताला किस कौल से मिसाल दी है, किसने, वो जो इब्न मालिक का गैर हैं, वकालु कूनु हुदन और नसारा, एक ये तफसील देखो, कज़ालिका मा अतल्लज़ीना मिन क़ब्ल मिन रसूल इल्ला कालू साहिरन व मजनून, इन दोनों में कैसे और तफसील के लिए तवज्जो करो, तवज्जो, इज़िल माना वकालतिल यहूद कून हुदा, यहूद ने कहा हूद हो जाओ, यहूदी हो जाओ, वकालतिन नसारा कून नसारा, नसारा ने कहा नसारा हो जाओ, तफसील है। इल्ला कालू साहिर व मजनून में असल में क्या है, वकाल बाज़ुहुम साहिर, बाद ने कहा ये साहिर है, वकाल बाज़ुहुम मजनून, बाद ने कहा मजनून है। फ़अौफ़ीहिमा लित्तफ़सीलिल इजमाल फ़ी कालू, औ फ़ीहिमा दोनों आयतों में, और दोनों आयतों में तफसील के लिए, तफसील किसकी, तफसीलिल इजमाल फ़ी कालू, कालू में जो इजमाल है उसकी तफसील के लिए है। कालू उन्होंने कहा, इजमाल है उन्होंने क्या कहा, आगे तफसील है। कालू भाई ये जो हम कह रहे हैं ना कि तफसील के लिए आ रहा है और दोनों आयतों में, तो तफसील किसकी, ये जो इजमाल है ना कालू में, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, ये आगे तफसील है। कूनु हुदन तहतदू, कूनु नसारा तहतदू, कल ही होगी बात मेरी। और क्या है दोनों में आयतों में, तफसील इजमाल फी कालू, इजमाल की तफसील है, इजमाल जो कालू में है। तमाम गजान, सातवां माना भी तमाम हो गया, और जो तकसीम के माना में आ रहा है तमाम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अजीजो, अब आपने पूरी तवज्जो के साथ तवज्जो करनी है ताकि मैं बात को आसानी से भाइयों को पहुंचा दूं। मतलब थोड़ा दकीक है, पहले से मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूं, अलबत्ता तवज्जो हो तो कोई मुश्किल नहीं है, तवज्जो ना हो तो फिर जाहिर है मतलब थोड़ा है। बहरहाल आठवां माना औ का इल्लाह के मानने में है, औ बेमाना इल्लाह है इस्तिस्ना के लिए, और तवज्जो ये औ जो इल्लाह के मानने में है, इस औ के बाद फेल मुजारे को नस्ब दी जाती है अन मुज़मरा के जरिए। क्या कहा है, आठवां माना औ का इल्लाह है, औ बेमाना इल्लाह है। अच्छा, ये औ जो इल्लाह के मानने में है, इस औ के बाद फेल मुजारे को नस्ब दी जाती है अन मुज़मरा के जरिए। इस औ जो इल्लाह के मानने में है, इसके बाद फेल मुजारे को नस्ब दी जाती है अन मुज़मरा के जरिए से। जैसे ये कौल है शायर का, कुन्तु इज़ा गमज़तु कनात कौमिन कसरतु कऊबहा औ तस्तकीमा, यहाँ औ बेमाना इल्ला है, औ बेमाना इल्ला है, और ये बन जाएगा इल्ला अन तस्तकीमा, ये औ बेमाना इल्ला है। तो इस औ के बाद क्या है, अन है जो नस्ब दे रहा है, अन तस्तकीमा। ठीक, यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं थी। आप कहोगे क्यों हमें थोड़ा सा होशियार किया, तवज्जो दिलाई के मतलब दकीक है, यहां तक तो आसान है जी, बड़ा आसानी से समझ आ गई ये बात, कोई मसला नहीं है। औ बेमाना इल्ला है, और ये औ जो इल्ला के माने औ के बाद अन है, औ अन तस्तकीमा है। ठीक, समझ आ गई है जी। ठीक, यहां तवज्जो करनी है। बाज़ मुहक्किकीन में ये जो औ बेमाना इल्ला है, अल्लाह के इस कौल में कहा है कि औ बेमाना इल्ला है। बाद मुहक्किकीन ने अल्लाह के इस कौल में भी औ बेमाना इल्लाह के लिया है। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा मा लम तमस्सुन्ना औ तफ़रिज़ू लहुन्ना फ़रीज़ा।
یہ جو او ہے یہ بے معنی الا کے ہے. اور تفرزو ٹھیک ہے یہ اس کو نصب آئی ہے کیونکہ ان نے نصب دی ہے. او ان تفرزو نون جو تھی وہ گر گئی. ٹھیک ہے یہ تفرزو منصوب ہے او کے بعد ان ہے اور یہ او بے معنی الا ہے. توجہ کرو اگر او بے معنی الا کے لے لیں مطلب ہمارا ٹھیک بنتا ہے. او بے معنی الا کے لیں مطلب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر او بے معنی الا نہ لیا ہوشیار کہا تفرزو کا عطف ہو رہا ہے لم تمسوہن اور یہ تفرزو جو ہے یہ مجزوم ہے کیونکہ یہ او عطف کر رہا ہے تفرزو کو لم تمسوہن پہ. اگر یہ کہا اگر او کو عطفہ بنایا بے معنی الا کے نہ لیا اور تفرزو کا عطف کیا تمسو پہ معنی غلط ہو جائے گا. معنی غلط ہو جائے گا. توجہ کرو پہلے میں وہ معنی لیتا ہوں جو الا کا ہے پھر میں بتاتا ہوں کہ غلط اگر عطف کریں تو کیسے ہوتا ہے. پہلے او بے معنی الا لو. لا جناح علیکم نہیں ہے کچھ گناہ ان طلقتم النساء تم پر اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو ما لم تمسوہن قبل از اس کے کہ چھوا ہو تم نے اس سے پہلے کہ تم نے ان کو مس کیا ہو عورتوں کو طلاق دے دو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. او تفرضوا لہن فریضہ او بمعنی الا مگر یہ کہ تم نے ان کے لیے فریضہ معین کیا ہو. فریضہ کا مطلب ہے حق کے مہر مہریہ معین کیا ہو. مہریہ مگر یہ کہ ان کے لیے معین کیا ہو اور مس بھی نہیں کیا پھر آدھا مہر دینا پڑتا ہے. پھر تم پر دوبارہ کوئی حرج نہیں ہے اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی جب تک کوئی مس نہیں کیا. جب تک کوئی مس نہیں کیا عورتوں کو طلاق دے دی کوئی حرج نہیں ہے مگر یہ کہ تفرضوا لہن فریضہ مگر یہ کہ ان کے لیے حق کے مہر معین کیا ہوا ہو تو پھر اس مہر کا آدھا دے دو عورتوں کو. یعنی حق مہر جو معین کیا تھا مس بھی نہیں کیا حق مہر تھا فرض کریں 1,00,000 روپیہ تھا 50 دے دو مس نہیں بھی گیا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. یہ معنی بن گیا اس کا. اچھا یہاں میں نے کون سا معنی کیا او بے معنی الا کے کیا ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی اور مس نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے مگر یہ کہ توجہ مگر یہ کہ حق مہر معین کیا ہوا ہو تو پھر اس کا آدھا دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ او بے معنی الا کیا. اچھا اب آ جاؤ او الا کے معنی میں نہ لیں لم تمسو پہ عطف کریں. معنی کیا بن رہا ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی ہو جب تک تم نے مس نہ کیا ہو یا تم نے ان کے لیے فریضہ معین نہ کیا ہو. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو اگر تم نے مس نہ کیا ہو یا ان کا فریضہ معین نہ کیا ہو. ٹھیک ہے یہ نہیں کیا یعنی مطلب یہ بن رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر عورتوں کو طلاق دے دو تو مہر کے سلسلے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ان دو امروں میں سے ایک منتفی ہو جائے. دو امروں میں سے دو امر کون سے یہ مس کرنا یعنی دخول اور دوسرا حق مہر ان دونوں میں سے ایک بھی اگر چلا جائے منتفی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. مطلب یہ بن رہا ہے اس کا. تو دوبارہ سنو تم پر کوئی حرج نہیں اگر عورتوں کو طلاق دے دو ٹھیک ہے جب تم نے ان کو مس نہ کیا ہو یا فریضہ معین نہ کیا ہو. ٹھیک یعنی یہ مطلب بن رہا ہے عطف کی صورت میں کہ دو امروں میں سے ایک اگر نہیں ہے مس نہیں کیا کوئی حرج نہیں ہے
فریضہ معین نہیں کیا ولو مس کیا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ مطلب بن رہا ہے اس کا. جبکہ اشکال ہے توجہ. اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے اگر فریضہ معین نہ کیا ہو لیکن مس کیا ہو، حق مار معین نہیں کیا گیا لیکن دخول کیا، مسیس کنایا دخول سے، مس کیا ہے، دخول کیا ہو، حق مار معین نہ کیا ہو تو پھر مہر المثل دینا پڑتا ہے. جتنا مہر اس جیسی عورتوں کا ہے وہ مہر المثل دینا پڑتا ہے. اچھا اگر مس نہ کیا ہو دوسری طرف اور حق مہر معین کیا ہو پھر آدھا مہر دینا پڑتا ہے. جو مہر معین تھا اس کا آدھا دینا پڑتا ہے. ٹھیک، مسئلہ شرعی ہے. کیسے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ دو امروں میں سے ایک منتفی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے؟ اللہ کرے میری بات پہنچ گئی ہو. او کا معنی اگر عطف بنا کر تفرضو کا عطف کرے لم تمسو پہ تو معنی یہ بن رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے جب تک مس نہیں کیا ہے، یعنی دخول نہیں کیا ہے، یا فریضہ معین نہیں کیا، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے نا، کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ حرج ہے وہ حرج کون سا ہے؟ میں نے بتایا ہے اگر فرض معین نہ کیا ہو، حق مہر معین نہ ہو لیکن دخول کرے، حق مہر معین نہ کرے، کتنا دینا پڑتا ہے؟ مہر المثل. اچھا دخول نہیں کیا، حق مہر معین تھا، طلاق دے رہا ہے، کتنا ہوگا؟ آدھا دینا پڑے گا ولو دخول نہیں ہے. اگر حق مہر معین تھا تو آدھا دینا پڑتا ہے. جب ایسا ہے تو کیسے صحیح ہو گیا کہ دو امروں میں سے ایک چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے؟ اگر عطف ہو تو وہ معنی بن رہا ہے جبکہ حرج ہے. ٹھیک ہو گئی؟ یہ مطلب ہے اس کا جناب علی. اس کے بعد آغائیے ابن حاجب نے اس کا جواب دیا ہے. ابن حاجب نے او کو اللہ کے معنی میں بھی نہیں لیا، او کو لیا بھی عطفہ ہے، اور یہ جو مشکل پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو اشکال آ رہا ہے یہ بھی پیش کہتے ہیں نہیں آتا. ابن حاجب نے جواب دیا ہے، توجہ، او ہے بھی عطفہ، اللہ کے معنی میں بھی نہیں، اور یہ جو اشکال آ رہا ہے وہ بھی لازم نہیں آتا. ابن حاجب کیا کہتے ہیں؟ توجہ، کہتے ہیں کہ او کو میں اللہ کے معنی میں نہیں لیتا، وہی عطف لیتا ہوں، لیکن مشکل یہ تھی کہ تم کہتے تھے ان دونوں میں سے ایک منتفی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو مشکل پیش آتی تھی، یاد ہے نا؟ ان دونوں میں سے ایک مس نہ کیا ہو یا فریضہ معین نہ کیا ہو تو کوئی حرج نہیں. نہیں میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں. کب؟ جب دونوں نہ ہوں. لم یکن واحد منہما، ان دونوں میں سے مس بھی نہ کیا ہو اور فریضہ بھی معین نہ کیا ہو. جب دونوں نہ ہوں پھر کوئی حرج نہیں ہے. اگر ان میں سے ایک ہو نا حرج ہے. ابن حاجب نے کیا کہا کہ اشکال آ رہا تھا کہ آپ نے کیا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اشکال آ رہا تھا. میں کہتا ہوں نہیں، مراد یہ ہے کہ دونوں نہ ہوں. مراد کیا ہے؟ دونوں نہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہے کیونکہ نکرہ سیاق کے نفی میں ہے. نکرہ سیاق کے نفی، پیچھے نفی ہے، یعنی نکرہ سیاق کے نفی میں ہے اور اس میں عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی مطلب ہے دونوں نہ ہوں. ٹھیک ہے نا، ایک کی بات نہیں، دونوں کی ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. اچھا ایک کیل آئی ہے، اس نے کہا او بمعنی واو ہے، مسئلہ ہی حل ہو گیا. او کا معنی جب واو لے مطلب ہی حل ہے ہمارا. اور مفسرین کا قول بھی ہے کہ اسی کی تائید کرتی او بمعنی واو کی کہ یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی ہے ایک مرد انصاری کے بارے میں جس نے اپنی عورت کو طلاق دی تھی مس سے پہلے، یعنی دخول سے پہلے، اور فرض معین
وہ حق مارگ سے معین کرنے سے پہلے. یہ او بمعنی واؤ کی ہے، دونوں نہیں ہیں. یہ جناب علی اس کا مطلب ہے. پھر تقریباً 9 10 11 12 4 ایک معنی اور باقی ہمارے رہتے ہیں، پھر وہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے. ابھی آؤ 8واں معنی. السامنو ان تکون بمعنی الا، او الا کے معنی میں فی الاستثناء استثناء میں وہذا ينتصب المضارع بعد باضمار ان، یہ جو ہے نا او بمعنی الا، یہ ينتصب المضارع بعد، او کے بعد مضارع کو نصب دی جاتی ہے باضمار ان مضمر کے ذریعے. کا قول زیاد الاعجم، جیسے زیاد اعجم کا قول ہے وکنت اذا غمزت قناة قوم کسرت قعوبها او تستقیما. یہاں محل شاہد او بمعنی الا ہے اور او کے بعد ان ہے جو تستقیما کو نصب دے رہا ہے. معنی کنت اذا غمزت قناة قوم، قناة قوم، غمزت کا معنی ہوتا ہے دبانا، قناة یعنی نیزہ، ٹھیک ہے، کسرت توڑنا، قعوب یعنی گرہیں، تستقیم سیدھا. کنت اذا غمزت قناة قوم، جب میں نے قوم کے نیزے کو دبایا، کسرت قعوبها، تو میں نے اس نیزے کی گرہیں، گڈھیں جو تھیں گرہیں توڑ دیں. او تستقیما، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ کیا ہو جائے، یعنی ان تستقیما، مگر یہ کہ وہ سیدھا ہو جائے. وحمل علیہ بعض المحققین قولہ، بعض محققین نے علیہ او بمعنی اللہ قولہ، اللہ کے قول کو بعض محققین نے اسی پر حمل کیا ہے، اسی پر او بمعنی اللہ پر. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، یہ او بمعنی اللہ ہے. توجہ، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، نہیں ہے کچھ گناہ تم پر اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو قبل اس کے کہ چھوا ہو تم نے، تمسو کا ہے مطلب چھوا ہو تم نے انہیں، او تفرضوا لهن فریضہ، مگر اللہ، او بمعنی اللہ، مگر یہ کہ تم نے ان کے لیے فریضہ یعنی حق مار معین کیا ہو. اگر حق مار معین کیا تھا، مس نہیں کیا تھا، طلاق دی ہے، تو پھر تم نے اس کو آدھا دینا ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے. فقدر تفرض منصوبا بان مضمرہ لا مجزوما بالعطف الا تمسہن. توجہ ہے نا، بعض محققین نے فرض کیا ہے تفرض منصوب ہے ان مضمرہ کے ذریعے، لا مجزوما بالعطف الا تمسہن. تفرض مجزوم نہیں ہے کہ عطف کیا ہے تمسو پر، تمسہن پہ. کیوں بھائی؟ عطف نہیں کیا، عطف نہیں کیا، ان نے نصب دی ہے، اور او بمعنی اللہ ہے. تفرضو کو ان مضمرہ نے نصب دی ہے، تفرضو کا عطف تمسو پہ نہیں ہے. کیوں؟ مطلب سمجھنے والا توجہ. کیوں عطف نہیں؟ لِأَنْ لَا يَسِيرَ الْمَعْنَى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُحُورِ النِّسَاءِ إِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ فِي مُدَّةِ انتفاءِ أَحَدِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ، تاکہ معنی یہ نہ ہو جائے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے عورتوں کے مہر کے متعلق اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، فی مدت انتفاء احد ہذین الامرین، جب ان دو امروں میں سے کوئی ایک منتفی ہو جائے، دو میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے. دو امر کون سے؟ ایک مس یعنی دخول، اور دوسرا فرض اور مہر کو معین کرنا. دونوں میں سے کوئی ایک چلا جائے تو کوئی حرج نہیں. معنی یہ بن رہا ہے جبکہ اشکال ہے، آپ جانتے ہو، یہ اشکال کی طرف اشارہ ہے. یہ آیت کہتی ہے کہ ان میں سے ایک بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اشکال ہے. اشکال مع انہ اذا انتفى الفرض دون المسیس لازم مہر المثل، جبکہ جب فرض نہ ہو، فرض منتفی ہو جائے، فرض یعنی حق کے مہر کا معین کرنا، فرض معین نہ ہو، حق کے مہر معین نہ ہو، دون المسیس، مسیس کے بغیر. مسیس کنایا ہے دخول سے، مسیس کے بغیر یعنی دخول ہو، دخول ہوا ہو، مہر معین نہ ہو. کتنا دینا ہے؟ لازم مہر المثل، مہر المثل لازم ہوگا، مہر المثل جتنا عام عورتوں کو دیا جا رہا ہے.
ٹھیک وہ دینا ہوگا. وَإِذَا انْتَفَى الْمَسِيسُ دُونَ الْفَرْضِ لَازِمًا نِصْفَ الْمُسَمَّى. توجہ، جب مسیس منتفی ہو جائے، مسیس بتایا اشارہ ہے دخول سے، جب دخول نہ کیا ہو دون الفرض، فرض کے بغیر، یعنی مہر یا معین ہو، مہر معین ہو دخول نہ ہو، پھر لازم نصف المسمى، مسمى کا نصف لازم ہے. مسمى جس کا نام لیا گیا تھا جو معین تھا، مہر مسمى جس کا نام لیا جو معین تھا اس کا آدھا لازم ہے. یہ مطلب ہے فَكَيْفَ يَصِحُ نفی الجناح عند انتفاء احد الامرین. کیسے صحیح ہے حرج کی نفی، کیسے صحیح ہے دو امروں میں سے جب ایک نفی ہو جائے تو حرج کی نفی کیسے صحیح ہے جبکہ حرج آ رہا ہے؟ کیسے آپ کہہ رہے ہو دونوں میں سے ایک بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، کیسے صحیح ہے؟ ٹھیک توجہ فرمائی. او بمانا الا لیں اور او کے بعد ان لگائیں تفرضو منصوب ہو اشکال نہیں آتا، لیکن او کا عطف کریں تمسہن پر اور کہیں تفرضو، اور تفرضو کا عطف کر رہا ہے تمسو پہ تو اشکال لازم آ رہا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا. لیکن ابن حاجب نے اس کا جواب دیا ہے. ابن حاجب نے کہا ہے تم نے غلط معنی لیا ہے، او عاطفہ ہے لیکن تم غلط سمجھی ہو. حاجب کہہ رہا ہے تم کہتے ہو دونوں میں سے ایک چلا جائے، نہیں، مطلب ہے دونوں چلے جائیں، یہ مطلب ہے. واجاب ابن الحاجب، ابن حاجب نے منع کیا ہے بے من کون المعنی مدت انتفاع احدہما، دونوں میں سے ایک کا نفی ہونا یہ منع ہے. بل مدت لم یکن واحد منہما، بلکہ مراد ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، یہ مراد ہے. وذالک بے نفی ما جمیعا ذالک، دوسرا معنی جو نفی ہر دو ہے بے نفی ما جمیعا، دونوں کی نفی ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں نہ ہوں. لأنه نکرہ فی سیاق نفی السری، کیونکہ نکرہ سیاق نفی سری میں ہے اور عمومیت سمجھنی ہے آپ نے. بخلاف الاول، اول کی جو کہہ رہا تھا اول یعنی انتفاع احدہما، وہاں نفی نہیں ہو رہی تھی، ایک کی ہو رہی تھی. فإنه لا ينفی الا احدہما، نفی نہیں ہو رہی تھی اس پہلے میں، اور جب کہتے تھے انتفاع احدہما ایک لے رہے تھے، الا احدہما نفی نہیں، الا احدہما ان دونوں میں سے ایک کی تو اشکال تھا. لیکن اگر حاجب کہتے ہیں میں تو یہ نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں دونوں، جب مس بھی نہ کیا ہو فریضہ بھی معین نہ کیا ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے. وکیلا توجہ، وکیلا او بمعنی الواو، او بمعنی واو ہے. وَيُؤَيِّدُهُ قول المفسرین انا نزلت فی رجل انصاری طلق امرته قبل المسیس و قبل الفرض. کیل کہتی ہے او بمعنی واو ہے. وَيُؤَيِّدُهُ او بمعنی واو کی تائید کرتا ہے قول المفسرین، مفسرین کا قول انا نزلت فی رجل، انا یہ آیا نازل ہوئی ہے ایک رجل انصاری کے بارے میں طلق امرته قبل المسیح و قبل الفرض، جس نے عورت کو طلاق دی تھی داخل سے پہلے اور فرض یعنی حق مار معین کرنے سے پہلے، اس کے بارے میں ہے. تو اس کے بارے میں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، او بمعنی واو ہے. وفیہا قول آخر سیاتی، فیہا اس آیت میں ایک اور قول بھی ہے جو کہ ان قریب آئے گا. ٹھیک ہوگی بات عزیزوں؟ اب چار معنی اور ہیں اور پھر ایک تنبیہ ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں یہ او کے جو چار معنی بچ گئے ہیں یہ بھی پڑھیں گے، اور اس او کے معنی میں جو تحقیق ہے یہ تو بتایا نا کہ متأخرین نے او کے 12 معنی ذکر کیے ہیں. آیا ایسے ہے، تحقیق کے مطلب کیا ہے، اس او کے معنی میں جو تحقیق ہے تنبیہ کے اندر وہ بیان ہوئی ہے، وہ بھی، اور یہ چار معنی بھی آپ کی خدمت میں اگلے درس میں عرض کروں گا. موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.